شروع کرنے سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں آپ لوگ اس پر غور کرتی ہیں یا یوں ہی یہاں پر کلاس کرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے؟ کچھ پڑھتی بھی ہیں آپ لوگ یا سنتی ہیں؟ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ تو صرف اس پر ڈیپینڈ مت رہیے گا کہ یہاں پر سن کر بس ہو گیا، بلکہ اس کے علاوہ جو تفسیر کی کتابیں کچھ بھیجی گئی ہیں یا ایک تفسیر سعدی، تو اسے کم از کم اسے پڑھ لیجئے گا۔ اصل بیان آپ کے پاس ہو، تیسیر الرحمن وغیرہ ہو تو ضرور پڑھیے گا۔ اسی طرح سے آگے جو احکام بتائے جائیں گے سورتوں کی تفسیر کے بعد، اس کے تعلق سے بھی آپ کو شاید PDF بھیج دی گئی ہے تینوں زبانوں میں، اردو، عربی، اردو، ہندی اور انگلش میں، تو آپ اسے بھی پڑھتے رہیے گا، جب شروع ہوگا انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اور یہ ایک اور بات پوچھ لوں کہ یہ جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں اور بتایا گیا تھا کہ یہ صورتیں عام طور پر یاد رہتی ہیں، تو یہ صورتیں آپ لوگ کو یاد ہے نا؟ الحمدللہ یاد ہیں، تو اس کے تعلق سے آپ تصحیح کر لیجئے گا، اور تصحیح کا جو طریقہ بتلایا گیا تھا، سننا اور پھر سنانا اور پھر اس کی تصحیح کرنا ترجمہ اور تفسیر کے تعلق سے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے سورہ کی ترجمہ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس کا سادہ ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے نا؟ جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے آپ کو دین کا ایک جگہ یا دو جگہ ترجمہ بتلا دیا گیا تھا۔ دین کا کیا مطلب ہے بتائیے، لکھ کر کے یا بول کر کے بتلائیے تاکہ معلوم ہو آپ بھی پڑھ رہی ہیں، سن رہی ہیں۔ قیامت کا دن، روز جزا، اور اسلام بھی بتلایا گیا تھا۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جو دین کو جھٹلاتا ہے، ترجمہ ہم تفسیر جب کریں گے تب اس کے معنی بتلائیں گے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہی تو ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، دھتکارتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اب دوسری باتیں آ رہی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور جو کوئی عبادت کرتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کے طور پر۔ وَيَمْنَعُونَ، اور ماعون سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ اب تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اور رأیت الذی یکذب، محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، لیکن پوچھنا یہ تعجب کے طور پر ہے۔ کیا آپ اس کو نہیں دیکھتے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ دین سے یہاں پر مراد جیسا کہ آپ نے بتلایا روز جزا اور سزا، حساب و کتاب کے دن کو، یا اللہ کے سامنے جب ہم لوگ کھڑے ہوں گے اس دن کو، یا کہہ لیجئے کہ جو دین کو یعنی شریعت کو، اسلام کو جھٹلاتا ہے، جو شریعت کو، اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں پر جھٹلانے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو عام طور پر بہت سارے لوگ جو آواگمن کو مانتے ہیں، دوسری زندگی، چوتھی زندگی، ساتویں زندگی یا 7 جنموں کو مانتے ہیں، ان کا کیا ہے، وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اور سا نہیں مانتے، ہم قیامت کے دن کو نہیں مانتے، بس ہمیں زندگی ملی ہے اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی، پھر ہم دوبارہ زندگی ہمیں ملے گی، دوبارہ ہم دوسری شکل میں، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، اگر اچھا عمل کریں گے تو ہم اچھی صورت اور شکل لے کر دوبارہ آئیں گے، اور اگر ہم برا عمل کریں گے، برے کرتوت ہمارے ہوں گے، تو بد شکل کی صورت میں یا کسی برے جانور کی شکل میں ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی۔ سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟
جبکہ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، جبکہ کوئی تعلق اس سے اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام نے ایک زندگی دی ہے اور یہی زندگی ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے دی گئی ہے۔ ہم پھر اس زندگی کے تعلق سے جو عمل کریں گے اسی طرح ہمیں وہاں پر جزا اور سزا ملے گی۔ تو ایک تو یہ کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں حساب و کتاب کا، قیامت کا، جنت اور جہنم کا، کہتے یہی دنیا ہے، یہیں پر مریں گے، یہیں پھر جئیں گے، پھر مریں گے، پھر جئیں گے، 7 جنموں کا ساتھ آپ نے سنا ہوگا۔ بہرحال ایک تو یہ ہوا زبان سے انکار، دوسرا یہ کہ زبان سے انکار تو نہیں کرتے، تو بہت سارے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا جس طرح سے معاملہ ہے کہ زبان سے تو مانتے ہیں کہ ہاں جزا ہے، سزا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، قیامت ہے، سب کچھ ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہے، لیکن ہمارے اعمال اس کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ گویا ہم اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کرتے ہیں یا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ دنیا تو ہے لیکن دنیا کے بعد آخرت کی زندگی نہیں ہے۔ ہم کسی پر ظلم کرنا ہو، کسی کا مال ہڑپنا ہو، کسی کے جائیداد پر قبضہ کرنا ہو، کسی کے حقوق کو غصب کرنا ہو، لے لینا ہو، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم گویا اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دین کو، اسلام کو یا پھر حساب و کتاب کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ۔ دیکھیے اس سورہ کے اندر کچھ قبیح عمل کو، کچھ برے افعال کو درشایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، جو عام طور پر کفار و مشرکین کے اندر پائے جاتے ہیں، کفار و مشرکین کے اندر پائے جاتے ہیں، دشمنان اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اس سورہ میں ان تمام صفات کو، ان تمام خوبیوں کو یا ان تمام خرابیوں کو بتا کر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان سے ہم مسلمانوں کو، ہم اسلام کے ماننے والوں کو بچنا چاہیے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، جو حساب و کتاب کے دن کو جھٹلائے گا، جنت و جہنم کو جھٹلائے گا، خواہ وہ زبان سے ہو یا ہماری طرح، ہم لوگوں کی طرح اپنے عمل کے ذریعے سے ہو، یتیم کو دھکا دے گا، یتیم کو دھتکارے گا، یتیم کا خیال نہیں کرے گا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جو کھانا کھلانے پر مسکینوں کو نہیں ابھارتا، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو تو نہیں ابھارتا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی صفت کا نتیجہ ہے جو صفت پہلی آیت میں بیان کی گئی کہ جو قیامت کے دن کو، جنت اور جہنم کو جھٹلاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر 2 چیزوں کا یا 2 شخصیتوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک یتیم اور ایک مسکین۔ یہ دونوں طبقے، یتیم کا طبقہ اور مسکین کا طبقہ، یہ وہ طبقہ ہے ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج میں جو سب سے گرا ہوا طبقہ مانا جاتا ہے، جن کو سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کی ضرورت ہے، ہمارے اچھے سلوک کے جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں۔ یہ دونوں طبقے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے طبقے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ ان کو ان کی محتاجگی دیکھ کر کے، ان کو ان کی ضرورت دیکھ کر کے لوگ ان کا خیال کرتے ہیں، لیکن یہ یتیم اور مسکین، اور اس پر بھی یتیم کا جو طبقہ ہے وہ بہت ہی مظلوم طبقہ ہے، بہت ہی مظلوم طبقہ ہے۔ اس طبقے کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ مسکین یہ بھی گرا ہوا طبقہ یا پھر محتاج طبقہ ہے، اسے بھی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی، لیکن مسکین کہہ کر کچھ ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ لیکن یتیم کیا ہے؟ ہمارے محلے، ہمارے شہر، ہماری سوسائٹی اور ہمارے سماج کا یہ طبقہ کیا ہوتا ہے؟ مظلوم تو ہوتا ہے لیکن اس کی مظلومیت کوئی سمجھتا نہیں، اس کی مظلومت کوئی نہیں سمجھتا۔ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں، یا تو ان کے بھائیوں نے، بڑے بھائیوں نے ان کا حق مار لیا، یا پھر ان کے چچاؤں نے، ان کے رشتہ داروں نے ان کا حق مار لیا، کچھ بھی نہیں دیا، کبھی کچھ اگر دے دیا تو یہی لالی پاپ کی شکل میں کچھ دے دیا اور باقی سب ہڑپ لیا۔ اور معاشرے کے لوگ، سماج کے لوگ تو اس پر بھی دھیان نہیں دیتے، خود اپنے رشتہ دار دھیان نہیں دیتے، دوسرے لوگ کیا دھیان دیں گے؟ اس لیے خاص طور پر یہاں پر یتیم کا تذکرہ کیا گیا، وہ بھی مسکین سے پہلے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یتیم کا طبقہ اور مسکین کا طبقہ، یہ دونوں ہماری توجہ کی زیادہ ضرورت مند ہیں، زیادہ محتاج ہیں۔ دیکھیے مسکین یہ اپنا پیٹ نہیں پال سکتے، خود سے خرچ نہیں کر سکتے، جب تک کہ کسی دوسرے
کا ان کو خیال نہ ہو، کسی دوسرے لوگ ان کا خیال نہ کریں. اسی طرح سے یتیم اپنا کیا کر سکتا ہے، وہ خود یتیم ہے، باپ ہے نہیں. اچھا، اور ایک چیز ذہن میں آئی بات، یتیم کس کو کہتے ہیں، کوئی بتائے؟ جس کے والد کا انتقال ہو گیا. جس کے والد کا انتقال ہو گیا. اچھا جواب ہے. بس اس سوال پر ایک سوال ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی یتیم ہے، یا آپ کے شہر میں، آپ کی بستی میں؟ میں چاچا کا بیٹا ہے. اچھا، اور آپ کے والد صاحب؟ ڈیڈی نہیں ہے. یتیم نہیں ہے؟ ڈیڈی کا انتقال ہو گیا، لیکن میں جب ینگ تھے، میچور ہو گئے تھے. اچھا، آپ کے دادا ہیں؟ آپ کے دادا بھی زندہ ہیں؟ ماشاء اللہ، ان کی مغفرت فرمائے. تو آپ کے والد محترم جو ہیں وہ یتیم ہوئے؟ نہیں. جی. آپ نے ابھی کہا کہ جن کے والد انتقال کر جائیں وہ یتیم ہیں، تو اس اعتبار سے تو آپ کے والد صاحب یتیم ہونا چاہیے. میں بولے جو نابالغ ہے ان کے والد کیا؟ جی جی، جو نابالغ ہے نا، ان کے والد کا انتقال ماشاء ہوا. اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. تو یہی چیز ہے، اگر صرف یہ ڈیفینیشن ہم دیں، یہ تعریف کریں کہ جن کے والد کا انتقال ہو گیا، تو پتہ چلے گا ہر بستی میں، ہر محلے میں، اگر چھوٹی بستی ہے تو کم سے کم 50 لوگ تو یتیم ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ بلوغت کو پہنچنے تک یا پہنچنے سے پہلے جس کے والد انتقال کر جائے وہ یتیم ہے، اور بلوغت کے بعد اسے یتیم بھی نہیں کہا جائے گا. عام طور پر بہت ساری سوسائٹیوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے یتیم ہے بیچارہ، جبکہ اس کی مونچھ اور داڑھی نکل چکی ہے، وہ شادی شدہ، کہہ دیا جاتا ہے یتیم ہے. تو ایسا نہیں، بلکہ یتیم وہ ہے جو نابالغ ہو. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ جان رہی ہیں. تو اسی بات کو میں نے، جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کے علم میں لانے کے لیے میں نے سوال پوچھا ہے. تو یتیم کی بات ہو گئی. پھر اللہ رب العالمین نے دوسری طرف اس سورہ کے اندر دوسری باتیں بتلائیں. کیا؟ فویل للمصلین، ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. سب سے پہلے ہم بتائیے ویل کے معنی ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں. ویل کا کیا معنی ہے؟ بربادی. ماشاء اللہ. اور کچھ؟ ہلاکت. اور کوئی چیز؟ کوئی پھل وول ہو، کوئی پہاڑ، کوئی یہ کچھ اور بتایا گیا تھا؟ چلیے ماشاء اللہ، بہت خوب. جہنم کی ایک وادی، جہنم کا گڈھا بھی کہہ سکتے ہیں اسے، جہنم کی ایک وادی ہے فویل للمصلین. اور آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا، سب کا صحیح جواب ہے. بربادی، ہلاکت، خرابی، سب کچھ اس کا معنی ہے. تو فویل للمصلین کہا گیا مصلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. تو آج سے نماز پڑھنا ہم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہا جا رہا ہے. نہیں، بلکہ یہی بات میں نے پہلے بتلائی تھی کہ کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے، کسی بھی چیز پر حکم لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام چیزوں کو یکجا کرنا چاہیے. ایک چیز ہے نماز. نماز کے تعلق سے جو بھی آیات ہوں، جو بھی حدیثیں ہوں، جو بھی اقوال ہوں، تمام کو رکھ کر کے پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر فویل للمصلین، اور ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، غالباً سورہ مائدہ کے اندر کہا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، مت جاؤ. تو کیا مطلب ہے؟ نماز کے قریب نہیں جائے گا؟ نہیں. آگے فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں. تو یہاں پر بھی وہی ہے، مصلیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور آپ نے فرمایا نقصان ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ ان نمازیوں کے لیے آگے پھر اس کی تفصیل، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. ہر نمازی کے لیے نہیں، ہر نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں بربادی، ہلاکت یا نقصان، بلکہ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اس کو تھوڑا سا مفہوم، تھوڑی تفصیل کر دی جائے کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اس کا تین مفہوم ہو سکتے ہیں. 3 مفہوم مختصر طور پر. ایک یہ کہ جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی نمازوں سے غافل ہیں. فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یہاں تک کہ جمعہ کی نمازوں سے وہ غافل ہوتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ، یا بہت ساری ہماری بہنیں ایسی بھی ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ ان کو عید بقرعید کی نمازوں سے بھی کوئی لین دین نہیں. جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی اذان ہو گئی، پکا رہی بریانی، پکا رہی پلاؤ، پکا رہی گوشت، کیا ہوا؟ نہیں، مہمان آنے والے.
مہمان آنے والے ہیں تو آپ پکا رہی، ان کا اہتمام کر رہی، ان کا انتظام کر رہی ہیں، تو کیا آپ کے گناہ کا بوجھ ان پر ہوگا؟ آپ تو کھلا رہی ہیں اچھے سے، وہ کھا بھی رہے ہیں اور آپ بھی کھا رہی ہیں، آپ تھک رہی ہیں، اپنے آپ کو تھکاوٹ میں ڈال رہی ہیں، لیکن کیا آپ اس نماز کو جو چھوڑ رہی ہیں، ترک کر رہی ہیں، تو کیا اس بوجھ کو کوئی اٹھانے کے لیے تیار ہوگا؟ آپ کی بریانی، آپ کی پلاؤ یا آپ کے پکوان کو کھانے کے لیے سب لوگ ٹوٹ پڑیں گے، لیکن آپ کے بوجھ کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان نمازوں سے غفلت برتنا ایک مومن کا شیوا، مومن مرد مومن عورت کا شیوا طریقہ کار ہرگز نہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایک تو نمازوں سے بالکل غفلت برتتے ہیں، ایک جو نماز پڑھتے ہی نہیں سرے سے، دوسرا یہ کہ جو کبھی من کیا تو پڑھ لیا، کبھی من نہیں کیا تو نہیں پڑھا۔ اپنے گھر پہ ہیں، ہاں ٹھیک ہے، کوئی کام نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی تو رات میں ہے، چلو ظہر اثر پڑھ لیتے ہیں، مغرب سے ہماری ڈیوٹی ہے، مغرب عشاء نہیں پڑھتے، یا ہماری ڈیوٹی ناشتہ بنانے کی ہے، کھانا بنانے کی، کھانا بناتے ہوئے ظہر کا وقت ہوتا ہے، کھانا کھلانے پلانے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس لیے لیٹنا بھی قیلولہ بھی کرنا ہے، ظہر اثر نہیں پڑھتے، مغرب عشاء پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ایک غفلت ہے، یہ بھی ایک طرح کی غفلت ہے، کبھی من کیا تو پڑھ لیا، کبھی من نہیں کیا تو نہیں پڑھا، یہ دو ہوئے۔ اور تیسرا یہ کہ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز کے اندر، نماز تو پڑھتے پانچوں وقت، لیکن اس کے اندر جو اس کے ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، جو دعائیں ہیں، جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کے تعلق سے کوئی بھی ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا، کیا ہوتا، ارکان کیا ہے، کیسے ہم سجدہ کر رہے ہیں، کیسے رکوع کر رہے ہیں، کیسے ہماری دعائیں ہو رہی ہیں، کیسی سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، کوئی اس سے سروکار ہمارا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یوں ہی سجدے رکوع کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھنا، لوگوں کو بس معلوم ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بس اتنا ہی انہیں مطلب ہوتا ہے، اتنا ہی انہیں مطلب ہوتا ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تین چیزیں، ایک تو نماز ہی نہیں پڑھنا، اس سے بھی بچنا ہے، دوسرا یہ کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، جب من کیا پڑھ لیا، جب من نہیں کیا نہیں پڑھا، یعنی اپنے گھر پہ ہے تو پڑھ لیا، یا اپنے گھر پہ بھی مہمان آ گئے تو نہیں پڑھا، یا کسی کے گھر گئے تو مغرب عشاء اور دوسری نمازیں گول ہو گئی۔ اور تیسرا یہ کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ارکان واجبات کو پوری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان تینوں سے بچنا چاہیے۔ یہی تینوں کیا ہے، نماز سے غفلت برتنا ہے۔ اور نماز میں ایک غفلت برتنا ہوتا ہے، یہ تین نمازیں جو ہیں، تین سنتیں میں نے بتلائی، یہ تینوں سورتوں میں سے کوئی ایک بھی سورت پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہمارے لیے کیا ہلاکت ہے، ہمارے لیے نقصان ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی چھوڑ رہے ہیں، یا پڑھ رہے ہیں تو ارکان واجبات پوری نہیں کر رہے ہیں، یا سال کے کسی دن ہم نے پڑھ لیا یا ہفتے کی کسی دن پڑھ لیا تو کافی ہو گیا، یہ کیا ہے، ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، ہمارے لیے گھاٹا ہے اور ہمارے لیے بربادی۔ دوسری چیز یہاں پر ایک یہ کہ ہم نمازوں سے غفلت، ایک یہ ہوئی، اور ایک نماز میں غفلت، ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کبھی ذہن ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی بچے کی طرف، کبھی ماں کی طرف، کبھی ساس سسر کی طرف، یا کبھی اپنے کمرے کی طرف، کمرے کا دروازہ بند کیا، یعنی بارش ہونے لگی نماز کے دوران، ہم نے کھڑکی بند کی ہے یا نہیں، یا اسی طرح بلی تو نہیں چلی گئی، ہم نے دودھ کو گیس پر رکھا ہے، ایسا تو نہیں کہ دودھ ابلنے لگا، یہ سب صورتیں کیا ہے، یہ سب چیزیں دھیان میں آنے والی ہیں، یہ سب شیطان کے بہکاوے اور اس کے وسوسے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے بربادی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ہم دور کرنے کی کوشش کریں، دعاؤں کے ذریعے سے ہم دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن کیا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے نماز نہ چھوڑ دیں، نماز پوری مکمل کریں، لیکن یہ جو وسوسے آتے ہیں شیطان کی جانب سے انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے، لیکن نمازوں سے غفلت جو تین صورتیں بتلائے اس میں کسی بھی حال میں نہیں آنا ہے۔ الذین هم یراؤون، اور ایک یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے۔ عام طور پر کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، معاف کیجئے گا، بس جو سنی سنائی بات یا دیکھی ہوئی بات یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، اگر رشتہ آیا ہے، ساس سسر دیکھنے کے لیے آئے ہیں لڑکے کی جانب سے، تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اس سے زیادہ پاک باز عورت کوئی نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ آپ لوگ بہترین ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں ہماری بہنیں کہ کیا کرتے ہیں، رشتہ آتا ہے تو نمازیں پڑھتی ہیں، جہاں پر 4 رکعت میں 10 منٹ لگنا تھا وہاں پر 20 منٹ آدھے گھنٹے کا وقت لگاتی ہیں، اور دعائیں ایسی مانگتی ہیں کہ آج ہی سب کچھ مانگ لیں گے اللہ سے، آج ہی سب کچھ مانگ لیں گی اللہ سے۔ تو یہ کچھ ایسی ہوتی ہیں خواتین، ٹھیک ہے، تو اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتی ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتی ہیں، اور اگر خود سے پڑھیں گی تو 4 منٹ میں 6 رکعتیں پڑھ لیں گی، 4 رکعت میں یعنی 4 منٹ میں
6 रकातें पढ़ लेंगे, लेकिन अगर कोई हो सामने में देखने वाला हो या कोई मेहमान आ गए हो, क्या कर रही, नमाज पढ़ रही, थोड़ी देर के बाद चाय नाश्ता हो गया, क्या करी, नमाज पढ़ रही, अरे फिर देखिए थोड़ा सा बात करना है, बुलाना है, क्या बात है, नहीं दुआ मांग रही, तो क्या इतनी लंबी नमाजें, कोई बात नहीं, अगर आप हमेशा पढ़ती तो कोई बात नहीं, दिखावे के लिए अगर ना हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है हमारे दिलों की भेद को, हमारे दिलों की बात, तो हम अगर दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं तो हमारे लिए भी कहा फवाइलुल लिल मुसल्लिन, ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी, हलाकत है, हमें उससे सवाब नहीं मिलेगा अगर दिखावे के लिए है, बल्कि उससे हमें नुकसान होगा। वयमनऊन अल माऊन, और आखिरी चीज इस सूरह के अंदर, वयमनऊन अल माऊन, और माऊन से रोकते हैं, माऊन से मना करते हैं। माऊन क्या चीज है, कोई बताए? मामूली सामान। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे। मामूली चीज, मामूली चीज में तमाम चीजें आ सकती हैं, कोई एक दो मिसाल बताइए। रस्सी, डोल। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मुख्तसर ये कि कोई भी ऐसी चीज जिसको उधार लेकर वापस दिया जाए, या कोई ऐसी मामूली चीज जिसको इस्तेमाल में लाया जाए। मिसाल के तौर पर रस्सी डोल आपने कहा, बहुत खूब, रस्सी डोल है। इसी तरह से हम घरों की मिसाल लेते हैं, हमारे पास आज हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर 20 लोग आ गए खाना खाने के लिए, हम लोग 4-5 लोगों की फैमिली है, लेकिन 20 लोग आ गए तो मुकम्मल हो गए 25 लोग। अब हमें बड़ी कढ़ाई की जरूरत है, बड़े डेग की जरूरत है, क्या होगा, बगल में है, मालूम है वहाँ बड़ा परिवार है, आज खाना भी वहाँ नहीं बनने वाला, मांग लिया, तो क्या है, मांगा और फिर वापस कर दिया। इसी तरह से गैस है, सिलेंडर है, या कुछ ऐसा जो आप आपस में एक दूसरे को दिया जा सके, माचिस है, इसी तरह से खाने की चीज ले लें तो नमक, आज से 10-15 साल पहले क्या होता था, नमक, इसी तरह से चीनी या चम्मच, इसी तरह से टमाटर, नींबू वगैरह, मिर्च, एक दूसरे से मांगा करते थे, हम लोग भी एक दूसरे के पास जाया करते थे और भेज दिया करते थे, या तो कभी वापस दे दिया या कभी उन लोगों को जरूरत पड़ी हम लोगों से ले लिया। तो क्या मामूली चीजें हैं, टमाटर, नींबू, ये सब क्या मामूली चीजें, एक दो लिया और फिर वापस कर दिया, या फिर मुझे जरूरत पड़ी, मैंने मांग लिया, उन्हें जरूरत पड़ी, मुझे मांग लिया, सबका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। तो मामूली चीज जो वापस दे दिया जाए या फिर इस्तेमाल कर लिया जाए, जिसे शुमार में ना लाया जाता हो। लेकिन आज वयमनऊन अल माऊन, इसका माना मफहूम समझ में आता है कि आज किसी के घर पे जाए तो खवातीन कहती है एक ही नींबू तो है, दे देंगे तो हमारा सलाद क्या बने, जबकि आधी नींबू भी काम चल सकता है। नमक है, नमक आज ही तो एक पैकेट मंगाया है, अरे मत दो, वो फिर आदत बना लेगी। अरे मिर्च तो बहुत महंगी हो गई है, 2 मिर्च दे देंगे तो फिर पता ये चलेगा कि हम लोगों का काम नहीं। तो ये जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, सच्चाई है, हर घर की कहानी है ये। कोई भी चीज हो या इसी तरह बर्तन हो, बर्तन किसी ने मांगा, मेरे घर मेहमान आए, 6 प्लेट चाहिए, हमारे यहाँ तो है 12 प्लेट, लेकिन 6 प्लेट और चाहिए 18 लोगों के लिए खाना, तो कहेंगे नहीं, वहां प्लेट जाएंगे, पता चलेगा 6 प्लेट भेजा है, 4 ही प्लेट वापस आएंगे, मत दो। ये क्या है, यही सब माऊन है। माऊन से रोकना, माऊन से मना करना, छोटी छोटी मामूली चीजों से मना कर देना, ये क्या है, यही चीज हलाकत का बाइस है, हलाकत का सबब है। लिहाजा इन चीजों से नहीं रोकना चाहिए। कोई भी चीज, कुदाल है, कुल्हाड़ी है, इसी तरह से चाकू है, और भी जो चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आज के जमाने में, आज से 8-10 साल पहले तो मोबाइल का जमाना ये था, शुरू 3 रुपए तकरीबन 1 मिनट के लगते थे, तो उस वक्त मोबाइल कोई मांगता था तो समझ में आता था कि 3 रुपए कट जाएंगे। लेकिन आज जबकि फ्री है, कॉलिंग, मैसेज, अगर कोई मांगे तो थोड़ा मोबाइल फोन करने के लिए, कॉल करने के लिए बात करो तो कोई बात नहीं है, आज भी मामूली चीज है, क्योंकि सबके यहाँ फ्री है। हाँ, वही ISD कॉल अगर हो, अदर कंट्री इंटरनेशनल कॉलिंग, तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि 1 मिनट का आपको 15 रुपए लग जाएगा या 10 रुपए लग जाएंगे, तो आप नहीं देंगे, क्योंकि मामूली चीज नहीं है। और जो भी मामूली चीज हो तो उसे अगर ना दे, अगर मामूली चीज हो ना दे, तो फिर वो माऊन में दाखिल है, छोटी चीजों को मना करने में दाखिल है, और ऐसे लोगों के लिए हलाकत है और ऐसे लोगों के लिए बर्बादी है। तो ये सूरह की तफसीर हो गई। मैंने सोचा था और एक सूरह हो जाएंगे, लेकिन बातें लंबी हो गई और कुछ मैसेजेस भी आने लगे, तो कुछ सवालात किए गए थे अभी, जो मैं उसका मुख्तसर जवाब ये कि रुकन, वाजिब, मुस्तहब, ये सब में क्या फ़र्क है। तो मेरी बहनें, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द वो तमाम चीज़ें आएंगी आपके सामने। वो किताब आपने देखी होगी, तो उसमें सारी चीज़ें, नमाज के अंदर जो अरकान हैं, जो वाजिबात हैं, जो मुस्तहब्बात हैं, किससे नमाज हो जाएगी, किससे नमाज टूट जाएगी, किसको दोहराना होगा, किसके लिए सजदा सा होगा, ये तमाम तफसीलात आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाली हैं। इसलिए आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द तफसील के साथ। अगर उसके बाद आपका जवाब ना मिले तो इंशाअल्लाह आप कहिएगा।
اسی طرح سے اور کوئی سوال تھا، سوال کیا گیا تھا عید کی نماز یا جمعہ کی نماز فرض ہے کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی جواب بہت ہی جلد تفصیل کے ساتھ آئے گا، تشفی بخش جواب۔ اور ایک سوال کل ایک بہن نے کیا تھا، سبحانہ وتعالیٰ نے گھوڑوں چند قسموں کی قسم کھائی ہے، چند قسموں کی قسم کھائی ہے، تو ان گھوڑوں ہی کی قسم کیوں کھائی اللہ رب العالمین نے؟ تو شاید اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین جس کی چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ پالنہار ہے، وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں۔ ایک بات کہ ہمیں پوچھنا نہیں ہے، اگر معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے، ہم اللہ پر سوال نہیں کر سکتے، لیکن اگر مصلحت معلوم ہو جائے، اس کا سبب معلوم ہو جائے تو فبیہا و نعمہ، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ کہ گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اس سے پہلے بتایا کہ صرف گھوڑوں کی قسم نہیں کھائی، چاند، سورج، ستاروں کی قسم کھائی، والشمس وضحاها واللیل اذا یغشاها والنہار اذا تجلی والضحى واللیل اذا سجى والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اسی طرح سے اور والنجم اذا هوى، اس طرح سے بہت ساری قسمیں کھائی اللہ رب العالمین نے، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، آسمان کے، درخت کے، شجر کی، اس طرح سے قسم کھائی گئی ہے بہت ساری چیزوں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں گھوڑوں کی بھی قسم کھائی، یہاں پر گھوڑوں کی قسم کھائی اور آگے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک مصلحت جو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ قسم کھانے کے بعد، گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد، اللہ رب العالمین قسم کھانے کے بعد کسی اہم چیز کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہاں فرمایا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو قسم کھائی، قسم کے ذریعے سے اس بات کی تائید ہو گئی، بلکہ بغیر قسم کے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا تو اس بات کو وہ حق حاصل ہوتی یا وہ اس کو مقام حاصل ہوتا جو ہماری باتوں میں وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہاں گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد ہی کیوں تذکرہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے؟ تو بعض مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ پیش کیا ہے جو انشاءاللہ آپ کے سوال کا غالباً جواب ہو جائے۔ کہا ہے کہ گھوڑوں کی قسم کھائی اور گھوڑوں کی 3 قسموں کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے، اس کے بعد کہا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو یہاں پر گھوڑوں کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو انسان، تم اپنے رب کے انعام اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو، لیکن گھوڑوں کی طرف ذرا نظر دوڑاؤ، گھوڑوں پر دھیان دو۔ یہ گھوڑا چند خوراک کے لیے اپنے مالک کے پاس ہوتا ہے، مالک اسے چند خوراک دیتا ہے، چنے دیتا ہے، جو اس کی خوراک ہوتی ہے، جو اس کی غذا ہوتی ہے، جو اس کا کھان پان ہوتا ہے، دیتا ہے مالک، اور پھر اس خوراک کی وجہ سے، اس غذا کی وجہ سے، اس کھان پان کی وجہ سے وہ گھوڑا ہمیشہ اس کی فرما برداری کرتا ہے، ہمیشہ اس کی بات مانتا ہے، جدھر چلنے کے لیے کہتا ہے ادھر چلتا ہے، یہاں تک کہ میدان کارزار میں وہ جانتا ہے گھوڑا وہاں پر جائیں گے، وہاں پر تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، بم بارود برسائے جا رہے ہیں، وہاں پر دشمن ہی دشمن ہے، جہاں میری پیٹھ پر جو سوار ہے اسے نقصان پہنچے گا، مجھے بھی نقصان پہنچے گا، اور نقصان پہنچتا بھی ہے۔ اس کے باوجود یہ تھوڑی سی خوراک جو مالک اس پر خرچ کرتا ہے، تھوڑی سی نعمت جو اسے عطا کی جاتی ہے، وہ اس کے لیے فرما برداری کے طور پر ساری زندگی اس کے لیے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اے انسان، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں، تم گھوڑے سے بھی گئے گزرے ہو کہ وہ ایک خوراک کی وجہ سے، چند خوراک کی وجہ سے مالک کی فرما برداری کرتا ہے زندگی پر، اور اپنے اوپر تم ذرا سا غور کرو، ہم نے تمہیں پوری زندگی نعمتوں سے نوازا ہے، پوری زندگی تم پر انعامات کی برسات کیے ہیں، تمہیں اپنی رحمتوں میں جگہ دی ہے، تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہارے رشتہ دار اور تمام چیزیں تم عطا کیے ہیں۔ تمہیں جینے کے لیے کسی کے سامنے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پانی کے لیے تمہیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں، ہم اوپر سے پانی کا انتظام کرتے ہیں، اناج کے لیے تمہیں زمین تمہارے لیے اگاتی ہے، اور اسی طرح سے ہوائیں ہم چلاتے ہیں، اور پھر گھوڑے تو دوسرے کے مہارے ہم نے ہاتھ پیر دیے ہیں، روزی روٹی کا انتظام کر سکتے ہو، کہیں جانے کے لیے تم اپنے قدموں کا استعمال کر سکتے ہو۔ اے انسان، کیا گھوڑے سے بھی تم نہیں سیکھتے کہ رب کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اپنے مالک کی شکر گزاری کرنی چاہیے؟ تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جواب پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا؟ اگر وہ بہانہ تو بتلائیں۔ جی شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟
کسی طرح کا کوئی استفسار اگر ہو تو بتلائیں. اسی طرح آپ کا جو طریقہ ہے کسی کے ذریعے سے آپ میسج کروا دیں, سوال بھیجوا دیں, انشاءاللہ تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اور تھوڑا سا وقت کی پابند آپ لوگ بن جائیں تو انشاءاللہ درس صحیح وقت پر شروع ہوگا اور ساری چیزیں آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. اب ہماری ملاقات پھر منگل کو یا بدھ کو ہوگی, بدھ جمعرات جمعہ بدھ کو ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے, دین اسلام پر قائم و دائم اور دین اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو, خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.